اگلا سوال ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان کیا قرآن حدیث کی روشنی میں ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب گرو ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان کے چیلے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی صوفیت، غلط عقائد اور سارے بگاڑ کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کو اس ہندوستان میں متعارف کرایا. بلکہ اعظم کیمپس کے گراؤنڈ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا پروگرام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہی نے کرایا تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر نے خوارج کی فکر کو ایک نیا روپ دیا ہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی تقریروں میں، اپنی کتابوں میں، اپنے بیانات میں اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ دنیا کا نظام اقطاب چلاتے ہیں، اولیاء چلاتے ہیں، اللہ رب العالمین نہیں چلاتا. ڈاکٹر اسرار صاحب وحدت الوجود کے قائل ہیں، یعنی ہر چیز کو ایک کر دیا جائے، ہر چیز کے اندر اللہ موجود ہے. اس انداز کے غلط اور بگڑے ہوئے عقائد ان کے یہاں موجود ہیں. لوگ ان سے ایک چیز میں بہت متاثر ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ ان کی زبان بڑی شاندار ہے. زبان تو بہت سے لوگوں کی شاندار ہوتی ہے. علی رضی اللہ عنہ کو جس نے قتل کیا تھا، جب خروج کا فتنہ اس کے اندر آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی شخص کے لیے باقاعدہ بچوں کی تعلیم کے خاطر قرآن مجید کی کلاسوں کا انعقاد کیا تھا. قرآن مجید اتنا خوبصورت پڑھتا تھا، اور اس کے اوپر جب حدن اس کو قتل کیا جانے لگا تو اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کچھ چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری پہلے گردن نہ کاٹی جائے، بلکہ پہلے انگلیاں کاٹ دی جائیں، پھر ہاتھ کاٹا جائے، پھر پیر کاٹا جائے، آخر میں میری گردن کاٹی جائے. لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ تو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مرتے دم تک میری زبان اللہ کے ذکر سے معطر رہے. جبکہ مرا ہے کس عقیدے پر؟ خوارج اور اسلامی خلفاء کو قتل کرنے کے عقیدے پر، اس انداز کے جرم کو انجام دے کر. تو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو چیز لوگوں کو بہت متاثر کرتی ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کے چھوٹے چھوٹے کلپس ان کے چلتے ہیں. اگر قرآن مجید کی تفسیر ان کی جو بیان کردہ تفسیر ہے اس کو آپ منہج سلف کی تفسیر پر تولیں گے تو اکثر جگہوں پر یہ ملے گا کہ انہوں نے تفسیر پر رائے قائم کی ہے یا خوارج کی تفسیر پر قرآن مجید کو سمجھایا. منہج سلف کی تفسیر وہ پیش نہیں کرتے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی آج کے دور میں اس بات کی صراحت کرتے ہیں. بلکہ ابھی ایک سال پہلے ہی، ایک سال کے اندر کا واقعہ ہے، ڈاکٹر اسرار کے زندگی پر جو پروگرام پاکستان میں ہوا اس میں آن لائن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے خطاب کیا. یعنی اب تک وہ ڈاکٹر اسرار کی فکر کے ساتھ ہیں اور اس بات کی صراحت کر چکے ہیں کہ میں فلاں علماء کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں. جن کا بھی نام لیا ہے وہ سارے کے سارے اخوانی علماء ہیں، اخوان المسلمین کے علماء ہیں، غلط فکر کے علماء ہیں. جبکہ دوسری جانب یہی ذاکر نائک صاحب علامہ البانی پر، شیخ ابن باز پر ایسا تبصرہ کر دیتے ہیں جیسے ان کا کوئی مقام ہی نہ ہو. تو اس انداز کی فکر کے لوگوں کو نہ سننا چاہیے اور نہ ان سے کوئی چیز سیکھنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے.